پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کی پولیٹکس میں بہت اچھی پکڑ ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان ملٹری پاکستان کی پالیٹکس میں بہت زیادہ افیکٹو اور پاورفل ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں جناح صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے پولیٹیشین کا پولیٹیکل کانشیس کس لیول کا ہے، اس بارے میں جناح صاحب نے 1932 میں ہی بتا دیا تھا۔ 1932 میں آکسفورڈ کے ایک مختصر دورے پر جناح صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا کیمپ ایسے بے ڈھنگے اور غیر منظم لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو مجھ سے کچھ بھی طے کر لیں، لیکن وہ ڈی سی سے جا کے پوچھیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیشین ہیں وہ اپنے پیور میٹیریلسٹک انٹرسٹ کو پریفر کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ طاقتور افسروں کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ ایک طرح کی کالونیل لیگیسی ہے جس کے اوپر پاکستان ابھی بھی چل رہا ہے، اور یہ لیگیسی پاکستان کی سول یا ملٹری بیوروکریسی دونوں نے نہیں چھوڑی۔ آپ یہ دیکھیں کہ لاہور والا جناح ہاؤس جو جناح صاحب نے خریدا تھا، اس کے اوپر برطانوی فوج نے قبضہ کر لیا تھا اور انہیں نہیں دیا تھا، وہ اس میں ایک دن بھی نہیں رہ پائے، لیکن برطانوی فوج کے یہاں سے جانے کے بعد وہ جناح ہاؤس کا جو کنٹرول ہے وہ پاکستان ملٹری کے پاس چلا گیا۔ اب یہ پاکستان کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے جو انہیں بہت زیادہ افیکٹو اور پاورفل بناتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے میٹیریلسٹک انٹرسٹ کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ایلیٹ کیپچر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب ایلیٹ کیپچر کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے امیر ترین پولیٹیشین، امیر ترین جاگیردار اور امیر ترین انڈسٹریلسٹ۔ اب جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کے دو رول ہیں۔ ان کا رول نمبر 1 یہ ہے کہ عام لوگوں کو پاور سے دور رکھنا، اور رول نمبر 2 ہے کہ اپنے ہی لائک مائنڈڈ لوگوں کو اوپر آنے دینا۔ اب یہ جو دو چیزیں ہیں یہ گریجولی ڈیولپ ہوئیں۔ جو عام لوگ ہیں ان کو پولیٹیکل پاور سے دور رکھنے کے لیے الیکٹورل سسٹم بہت ہی مہنگا بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر صوبائی اسمبلی میں آپ کو جانے کے لیے 20 سے 30 کروڑ چاہیے، اور قومی اسمبلی میں آپ کو جانے کے لیے 40 سے 50 کروڑ چاہیے۔ اب جو آدمی اتنے زیادہ پیسے لگائے گا وہ 200-500 کروڑ بنانے کی ضرور سوچے گا، اور وہ اسمبلی میں جائے گا ہی اس لیے تاکہ وہ ڈھیر سارا کما سکے، اور جب وہ وہاں پہ لوٹ مار شروع کرے گا، وہ کمانا شروع کرے گا، وہ اکیلے نہیں کھائے گا بلکہ اپنی کمائی کو چھپانے کے لیے وہ دوسروں کو بھی کھلائے گا۔ لیکن پھر بھی دو جگہیں ایسی ہیں جہاں سے عام لوگ پالیٹکس میں یا پاور میں آ سکتے ہیں، ایک ہے یونیورسٹی اور دوسرا ہے انڈسٹریز۔ ایوب خان صاحب نے لیبر یونین ایکٹ 1947 کو ختم کر دیا تھا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے متعارف کرایا تھا IRO، اور ضیاء الحق صاحب نے اسٹوڈنٹ یونین کو یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین کر دیا تھا۔ اب یہ وہ دو جگہیں ہیں جہاں سے پولیٹیکل نرسری گرو کرتی ہے، اور یہ چیزیں ختم کر دی گئیں۔ اب یہ تو وہ طریقہ تھا جہاں سے عام لوگوں کی پاور میں آنے کا راستہ ختم کر دیا گیا۔ اب دوسرا ہے کہ کس طرح سے لائک مائنڈڈ لوگوں کو ہی اوپر آنے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میاں افتخار ایک بہت ہی پڑھے لکھے اور امیر آدمی تھے، وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے اور بہت بڑے جاگیردار بھی تھے، وہ مسلم لیگ کے اہم اراکین میں سے ایک تھے، لیکن ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ کمیونسٹ مائنڈ سیٹ کے تھے۔ اسی لیے انہوں نے پنجاب اسمبلی میں لینڈ ریفارم کا بل پیش کیا تھا جس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ اب ظاہری بات ہے اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ایلیٹ کیپچر ہے ان کے لیے خطرہ تھے۔ اور دوسرا جو لیاقت علی خان صاحب تھے وہ مسلم لیگ کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، وہ ایک طرح کے سول ڈکٹیٹر بننا چاہتے تھے، یعنی کہ مسلم لیگ کے اندر آپس میں بہت بڑی لڑائی چل رہی تھی، اور وہ لڑائی تھی پولیٹیکل کنٹرول کی۔ اب لیاقت علی خان نے اپنے مخالفین اور وہ لوگ جو بہت ہی ڈائیورس قسم کے تھاٹس رکھتے تھے ان کو سیاست سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ لیاقت علی خان صاحب نے جو پروڑا متعارف کرایا اس کے تحت انہوں نے 98 پولیٹیشنز کے اوپر بڑے کیسز چلائے، جن میں ایوب کھوڑو اور ممتاز دولتانہ بھی شامل تھے، اور تقریباً 70 پولیٹیشنز نے تو پالیٹکس ہی چھوڑ دی، اور 28 نے مقدمات کا سامنا کیا جس میں سے صرف 6 بری ہوئے، اور باقی 22 کے اوپر سیاسی پابندیاں لگ گئیں جن میں سے حسین شہید سہروردی بھی شامل تھے۔ اور اس کے بعد ایوب خان صاحب آئے اور انہوں نے ایبڈ متعارف کرایا، اور انہوں نے بچے کھچے 75 بڑے قد کے پولیٹیشن کو سیاست سے نکال دیا۔ کل ملا کے 6000 لوگ ایبڈو کا شکار ہوئے تھے، اور ان میں 84 بڑے تجربہ کار اور قابل سول بیوروکریٹ شامل تھے۔ اور اس کے بعد یحییٰ خان نے 303 بڑے قد کے اور قابل سول بیوروکریٹ کو نکال دیا، اور پھر بھٹو صاحب نے اسی طرح 1300 بڑے افسران اور پولیٹیشن کو نکال دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو پاکستان کی سول بیوروکریسی تھی اس کی جڑیں کھوکھلی ہو گئیں، اور جو عوامی سیاست ہے وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اب بچی تھی ایلیٹ کلاس اور ایلیٹ کیپچر، انہوں نے سب کچھ کنٹرول کر لیا تھا۔ جہاں ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں اور پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہاں جو لوگ بیٹھے ہوں گے انہی لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ جب عام لوگ پاور میں ہیں ہی نہیں، وہ ڈیسیژن میکنگ میں شامل بھی نہیں ہوتے، تو وہ اپنا فائدہ کیسے کر سکیں گے؟ تو جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کی، وہ چاہے سول ملٹری بیوروکریسی میں ہو یا پاکستان کی پالیٹکس میں، وہ اپنے ہی فائدے کی پالیسیز بنائیں گی۔ جب عام لوگ پاور میں یا ڈیسیژن میکنگ میں موجود ہی نہیں ہوں گے تو ایسی پالیسیز کیسے بن پائیں گی جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو؟ جب تک عام لوگ ڈیسیژن میکنگ اور پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے سب سے پہلے الیکٹورل سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہوگی۔
لیکن سوال یہ ہے کہ یہ الیکٹورل سسٹم کون چینج کرے گا، کیونکہ جو پاور ہے وہ تو کیپچر ایلیٹ کے پاس ہے، اور اس طرح سے گھوم پھر کے کہانی وہیں پہ آ جاتی ہے۔ اب یا تو ایسے ہی چلتا رہے گا یا عام لوگوں کو پھر ریزسٹنس دکھانی پڑے گی اور اپنے حقوق کے لیے پریشر بلڈ کرنا پڑے گا۔